الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد میں حقوق الزوجین یعنی میاں اور بیوی کے ساتھ کیا تعلقات ہونی چاہیے، کیا برتاؤ ہو، کیا سلوک ہو۔ حقیقت میں میاں اور بیوی کے درمیان اگر زندگی خوشگوار چاہتا ہو کوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی شرط ہے۔ جہاں اور دوسرے معاملات ہیں، حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ گھروں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی بیماریاں، لڑائی جھگڑے، آپس میں تنازع، اختلاف، زیادہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں میاں اور بیوی کے مزاج نہیں ملتے، مرد اپنی طرف چلتا ہے اور بیوی اپنی طرف چلتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے ہدایت دی ہے، مردوں کے لیے بھی اور بیویوں کے لیے بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ وہ مرد مومن، کامل مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ہر ایک کے ساتھ کسے باشد، گھر والوں کے ساتھ بھی، پڑوس والوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے، نرمی سے پیش آتا ہو، اور پھر وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، وہ بھی مرد مومن ہے، ایمان میں کامل ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہو، نرمی کا رویہ رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ شوہر باہر گیا ہوا ہو تو عورت کو سکون ملتا ہے اور مرد گھر میں آ کر طوفان شروع کر دیتا ہے، عورت بیوی لرزتی ہے، کانپتی ہے، نہیں معلوم کب کیا بول دیتے ہیں۔ ایسے گھرانے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ دوسرے الفاظ کے ساتھ پہلی بات یہ کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے
ایمان میں بھی تازگی ہو، جلا ہو، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ مرد مومن ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی، معیاری اور مثالی برتاؤ۔ پھر قرآن نے یہ کہہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے بندو، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، زندگی کے ہر میدان میں۔ بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کی مثال بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس موجود ہے۔ روایت ہے ترمذی کی، دارمی کی، ابن ماجہ کی، ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ مرد مومن ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ آگے مسلمانوں کے واسطے، ایمان والوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے خود اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی مثال پیش فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، میں اپنی بیویوں میں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اپنی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ روایت عائشہ صدیقہ سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی نکاح اور رخصتی کے بعد، آپ کے پاس آ جانے کے بعد گڑیوں سے بھی کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی کچھ سہیلیاں بھی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی عمر کم تھی۔ میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل گھر میں تشریف لاتے کہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر وہ چھپ جایا کرتی تھی۔ آپ دیکھ لیا کرتے تھے، پھر ان کے پاس جا کر پھر میرے پاس بھجواتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، پھر میرے ساتھ آ کر کھیلنا شروع کر دیتی تھی۔ بیویوں کے ساتھ آپ کی دلجوئی کا طریقہ یہ تھا، حسن معاشرت کا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب کہ 9 سال کی عمر میں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی تھیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ سے پہلے اور ان کے بعد بھی اور ازواج مطہرات سے نکاح کیا تھا۔ عائشہ صدیقہ سے پہلے نکاح حضرت سودا سے ہوا تھا، اس سے پہلے سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی، اور انتقال کے زمانے میں 9 بیویاں موجود تھیں، اور عموماً ساری کی ساری سن رسیدہ تھیں، بڑی عمر کی تھی، کوئی طلاق والی تھیں، کوئی بیوہ تھیں، اور کم عمری میں نکاح اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا تھا، اور اس کے عظیم مقاصد تھے۔
بڑی مصلحتیں پوشیدہ تھیں، اور حقیقت میں اس کی وضاحت کے لیے تو ایک بڑی کتاب چاہیے، لیکن اشارتاً یہ بات بیان کرنا مناسب ہے اختصار کے ساتھ کہ اس امت کو ایک ایسی معلمہ کی ضرورت تھی جس کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے چونکہ آپ کا آنا جانا ابو بکر صدیق کے مکان میں تھا، اور کہا کرتی تھی کہ میں گڑیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مجھے وہ زمانہ، وہ وقت بھی یاد ہے جب کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ القمر کی، بل الساعۃ ادھیٰ و امر۔ قیامت جب واقع ہوگی، توڑ پھوڑ کر دینے والی، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، کہا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی میں موجود تھی، مجھے یاد ہے مکے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، بچپن کی باتیں بھی آپ کو یاد تھیں۔ تو حقیقت میں اس امت کو ایک معلمہ کی، تعلیم دینے والی کی، حدیث بیان کرنے والی کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت بیان کرنے والی کی ضرورت تھی، اور حقیقت میں تربیت آپ کو ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر یہ اگر کوئی کسی بات میں اشکال ہوتا، سمجھ نہیں پاتی تھی، تو فوراً پوچھ لیا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اعلیٰ صلاحیتیں بخشی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر محرم راز تھیں وہ، اور بیوی جتنا جانتی ہے اپنے شوہر کو دوسرا کوئی جان نہیں سکتا، لیکن ان کی مثال بالکل الگ ہے۔ پھر یہ کہ ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ آسمانی وحی کے مطابق ہوا ہے، اللہ نے خواب میں دکھلایا، کوئی صاحب کپڑے میں لا کر کے آپ کو دکھایا اور یہ بتایا کہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی عائشہ صدیقہ کو، قیامت کی جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گی، میری بیوی بن کر رہو گی۔ یہ درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے عائشہ صدیقہ کو دیا تھا، اور بھی ازواج مطہرات۔ گویا کہ وحی کے اشارے سے اس مقصد کے لیے عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا، اور گویا کہ بچپن ہی سے ان کو اپنی رفاقت اور تربیت میں لے لیا تھا۔ جس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر میں آئی، گھوڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، مسلم شریف کی روایت کے مطابق عائشہ صدیقہ کا، یعنی جب میں ان کے رخصتی کے بعد آپ کے پاس آئی تو 9 سال کی تھی، گھوڑیوں کے ساتھ کھیلنا میرا مشغلہ تھا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر ان کی دلداری بھی کرتے تھے جب آپ تشریف لاتے تھے۔ یہاں بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ذی روح کی تصویریں بنانا اس کا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اس پر صحیح حدیثوں میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو گھوڑیوں سے کھیلنے اور گھر میں رکھنے کی اجازت کیوں دی؟
بعض حدیث کے شارحین نے، شرح کرنے والوں نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ عائشہ صدیقہ کے گڑیوں سے کھیلنے کا یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی زمانے کا تھا، جب تصویروں کا حکم نہیں آیا تھا، اور بعد میں جب تصویروں کے بنانے کا سختی سے ممانعت کر دی گئی تو گڑیوں سے کھیلنے کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ لیکن بعض شارحین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں جو گڑیاں بنایا کرتی تھیں اس قسم کی نہیں تھیں کہ پوری شکل موجود ہو، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں بہت ساری ایجاد ہیں جو پہلے لوگ نہیں کر سکتے تھے، اب کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے مختلف اسباب ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دلجوئی کیا کرتے تھے، حسن معاشرت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے دوڑ میں مقابلہ بھی کرتے تھے، آپ کا ایک عمل یہ بھی تھا، خود عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے معاملات کو پیش کرتی ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا یہ حدیث اگلے درس میں، اگلے حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔